پر جاری ہیں. بہت ہی پیارا کمپریہنسو اور بڑا وسیع ٹاپک ہے, اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب بھی کرم فرما ہے انشاءاللہ الکریم. حضرت سے ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھا کریں گے, اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے حضور, عقل کے حوالے سے, عقل کے استعمال کے حوالے سے, عقل مندی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عقل مند ہونا سکھایا ہے. کچھ اس پر آپ مدنی پھول عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد پیش کروں گا. بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار تھا, اور یقیناً یہ رحمتوں والا مہینہ ہے, مغفرتوں والا مہینہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. یہ بھی ایک عقل مندی ہے کہ اللہ نے پھر رمضان دے دیا ہے, اور اب اس رمضان کو ضائع نہ کریں, اور اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو پراپر طریقے سے یوز کریں. بہت سارے عقل مند لوگ عقل مندی پر بات کر رہے ہیں, اور کافی دیر سے کر رہے ہیں. میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے اس کو کور اپ کیا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے, اور پیارے آقا کی غلامی جن صحابہ نے اختیار کی, ان سے بڑا عقل مند کون تھا. بہت ساری باتیں ان کے سامنے موجود تھی, مگر کچھ لوگوں نے نبی پاک کو صرف دیکھ کر ایمان قبول کر لیا, کچھ لوگوں نے فوراً ہی ایمان قبول کر لیا. تو بے شک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جنہیں ملی وہ کمال کے لوگ ہیں, عقل مند ترین لوگ ہیں. یہاں میں ذرا تھوڑا سا اس ٹاپک کو چینج کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ میں نے کافی دیر سے میں سن رہا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے, اور یہی بات درست ہے جو آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے, اس دنیا میں دل نہ لگائے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر, شریعت کے طریقے پر عمل کرے. مگر اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو زمانے میں جینے کے لیے عقل بھی بڑی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے نا, تو پھر بے وقوفوں کو تو ہر بندہ ہی الو بنا کے چلا جاتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا, وہی والی بات. جی وہی بات ہے نا کہ آپ کے پاس بے شک ایک تو اسلام, یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا, دس از دا بیسٹ وے ٹو لیو. یہی ایک عقل مندی ہے نا کہ جہاں زیادہ رہنا ہے. میں دیکھیں نا, ہم نے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کراچی کاروبار کے لیے یا جاب کے لیے آئے ہوں گے, رہنے والے پنجاب کے ہوں گے یا کسی اور شہر کے ہوں گے. تھوڑا اور بڑے اسکیل پر دیکھیں تو دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے ایشین لوگ جاتے ہیں, یا دنیا بھر کے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں فار دا فیو ایئرس, مگر انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے. وہ جاب کے لیے جاتے ہیں, فیملی یہاں ہوتی ہے. تو ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں گھر کو بنانے کا ہوتا ہے, اپنے وطن میں لائف سیٹ کرنے کا ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے میں تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہوں. تو بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں, 50 60 70 سال کے لیے آئے ہیں, اس کے بعد تو کہیں اور جانا ہے نا. اصل تو وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. بالکل. تو ہمیں اس ڈیسٹینیشن کو بہتر کرنے کی تیاری میں لائف گزارنی چاہیے. عقل مندی یہی ہے کہ جتنا زیادہ جہاں رہنا ہے وہاں کی زیادہ تیاری ہوتی ہے. اس ٹاپک کو ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ کافی دیر سے کور کر رہے ہیں, لیکن اگر جہاں تھوڑی دیر بھی رہنا ہے, 50 سال 60 سال 70 سال رہنا ہے, وہاں بھی عقل سے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں بہت ساری وہ بے وقوفیاں ہیں جو یہاں رہنے کو بھی برباد کر دیتی ہیں. ہمارا مال برباد ہو سکتا ہے, ہماری صحت برباد ہو سکتی ہے, ہماری جو ہے وہ عزت برباد ہو سکتی ہے, ہمارا بہت کچھ آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ لوگ واپس زیرو پہ آ جاتے ہیں. اور جب اس کو ڈیپلی انالائز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بے وقوفی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ غلط ڈیسیشنز ہوتے ہیں. اب اس میں بہت بڑا اسکیل ہے, اگر اس کو ہم غور کرنے جائیں تو ہم اپنی اولاد کی تربیت میں بعض اوقات عقل کا پراپر استعمال نہیں کرتے, رائٹلی ڈیسیشن نہیں لیتے, اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے. رشتہ کرتے وقت پراپر ڈیسیشن نہیں لیتے, ایسی جگہ رشتہ اپنے بچوں کا یا خود اپنا کر لیتے ہیں کہ اب اگلی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری ٹینشن میں گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر اس بات کو بھی دیکھیں تو عقل جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اس لائف کو گزارنے کے لیے. یعنی یہاں دنیا میں اگر پراپر جینا ہے تو بھی آپ کو عقل آنی چاہیے. ہاں اب کچھ عقل تو یقیناً گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, مگر عقل مندوں کی صحبت بھی آپ کو عقل دلاتی ہے. عقل مندوں کا مطالعہ کرنا بھی آپ کو عقل دلاتا ہے. وائس لوگوں کہتے ہیں نا کہ عقل مند لوگوں کو پڑھو تاکہ تمہیں بھی کچھ عقل آئے, ان کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں عقل آئے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ہمیں شاید بیوقوف زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. تو پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں بیٹھتا کن لوگوں میں ہوں. بہت پیاری باتیں ہم نے پڑھی ہیں کتابوں میں کہ انسان اپنے قریبی 5 لوگوں کا پرتو ہوتا ہے, ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر. میں پہلے یہ دیکھوں کہ میرے آس پاس 5 لوگ کون ہیں. اگر ہمارے آس پاس 5 لوگ وہ ہیں کہ جن کی ریفلیکشن کی وجہ سے میری گفتگو خراب ہو رہی ہے, میری اپروچ رک گئی ہے, میری سوچ میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے, میرے ڈیسیشن میں کوئی پاور ہی نہیں آ رہا ہے, بلکہ الٹا میں ڈکریز ہو رہا ہوں, تو پھر ایسی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ, اسد بھائی کو ماشاءاللہ اس پہ بہت تجربہ ہے, ان کا مطالعہ بھی اس پہ بہت اچھا ہے, پروگرام بھی کرتے ہیں اس موضوع پر, کہ کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں نا, آپ کو ہر سال ان میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نظر آتی ہے کہ یار گفتگو میں بڑی میچورٹی آ گئی ہے,
بات بڑی مزیدار کر رہے ہیں آپ. بلکہ اشفاق بھائی آپ کو زیادہ تجربہ ہوتا ہوگا, ہم میں سے کئی لوگوں سے سالانہ اس انداز سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ سنتے بھی ہمیں زیادہ ہیں ماشاءاللہ, آپ ایز اے ہوسٹ سنتے ہیں, تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, لیکن یہ آپ کو میری بات سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ضرور ہوتا ہوگا کہ یار اس ایک سال میں اس بندے میں بڑا فرق آیا ہے, یہ وہیں رکا ہوا ہے, یہ ایک سال میں اس کی نالج میں, اس کی گفتگو میں, اس کے انداز میں بدلاؤ آیا. اٹ مینز یہ کہیں اچھی جگہ بیٹھ رہا ہے, یہ کچھ اچھا پڑھ رہا ہے, یہ کچھ اچھا سیکھ رہا ہے. صحیح. اب یہ جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں, میں جدھر 5 سال پہلے تھا وہیں ہوں, یا میرے اندر کچھ بہتری آئی. اب یہ بہتری ہر چیز میں ہو سکتی ہے, میری عبادت میں بہتری ہوئی کہ نہیں, میری تلاوت میں بہتری ہوئی کہ نہیں, میرے ذکر و اذکار, کیونکہ ڈے بائی ڈے آئی ایم گوئنگ ٹورڈز مائی لاسٹ ڈیسٹینیشن. صحیح. میں جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہوں اتنا آخرت کے قریب ہو رہا ہوں. تو یہ بھی ایک عقل مندی ہے کہ منزل قریب آنے والی ہو تو تیاری زیادہ ہوتی ہے نا, امتحان قریب آنے والا ہو تو پریپریشن زیادہ ہوتی ہے. تو کیا میرا ہر گزرنے والا سال مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ یہ ایک بندہ آگے نہیں بڑھ رہا پر وہاں کھڑا ہے جہاں تھا, ہاں, اور ایک اچھی جگہ پر ہے, ہاں, اور وہ پیچھے نہیں جا رہا ہے. بعض لوگ ہیں نا پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں, مائنس میں جا رہے اصل میں آگے جا کر بھی پیچھے آتے ہیں. وہ ہم نے بچپن میں کھیلتے تھے نا, جو گیم کھیلتے تھے, وہ ایک جگہ پہ سانپ جا کے کاٹتا تھا, واپس زیرو پہ آ جاتے تھے. تو کچھ لوگوں کو اگر کہیں پر اسٹیبلش پوزیشن پر ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آگے نہیں بڑھ رہا, چلیں کوئی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اب میں اس کو تھوڑا سا کاروبار کی طرف لے جاؤں گا, یا مال اسباب, دنیا کے اسباب کی طرف. میں نے ایک شخصیت سے ایک بات سیکھی. بعض اوقات ہے نا, اصل میں اگر آپ جب لرننگ موڈ میں دنیا سے ملتے ہیں نا, اس کا مزہ ہی اور ہے. کچھ لوگ آلویز ٹیچنگ موڈ میں ہوتے ہیں, مجھ سے سیکھو. اچھا. تو آپ اسٹک ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ساری دنیا مجھ سے سنے اور میں سناتا رہوں. تو آپ کے پاس جتنا اتنا ہی سنائیں گے نا, لیکن آپ اگر 100 لوگوں کی بات سنیں گے تو اس میں تو 10-12 لوگوں کی باتیں وہ آپ کو مل جائیں گی جو آپ کی اس نالج میں اضافہ کریں گی. دا بیسٹ لسنر ول بی دا بیسٹ اسپیکر. اچھا سننے والا ہمیشہ اچھا اسپیکر بن سکتا ہے. آپ دیکھیں نگران شورا کو, آپ دیکھیں, سنیں, یا ایسے کئی اسپیکر دعوت اسلامی میں ہیں جن کی بیانات میں آپ کو بڑی کرنٹ ایگزامپلز ملیں گی. اس کا مطلب وہ کسی کی سنتے ہیں نا, وہ کچھ مشاہدہ کرتے ہیں, کچھ آبزرویشن کرتے ہیں. آپ آبزرور اچھے بنے, لسنر اچھے بنے, آپ اسپیکر بھی اچھے بن جائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, اور یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھائی جہاں پہ مختصر وقت کے لیے رہنا ہے وہاں بھی تو اچھا ہی رہنا چاہیے, اچھا ہی رہنا ہے نا. تو بڑی خوبصورت. تو ٹریول پر بات ہو رہی تھی ابھی اشفاق بھائی سے, تو پرسنلی مجھے بھی پسند ہے, سوال تھا اشفاق بھائی کا. اچھا, آپ نے بھی کافی ٹریول کیا. اب جب ہم ٹریول کی بات کرتے ہیں, ٹریول سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں, یہ ہم تو کرتے ہیں, لیکن جب یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی ٹریول سے آخر کیا سیکھا جا سکتا ہے اور کیسے سیکھا جا سکتا ہے. اچھا, آپ نے ٹریول میں بہت سارے عقل مندوں سے جو ہے وہ ملاقات کی ہوگی. تھوڑا میں چاہوں گا کہ اپنے ٹریول اور خاص طور پر ٹریول سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں, اس پہ چند باتیں. اور کیا مختلف خطوں کے لوگ مختلف عقل والے ہوتے ہیں, یا ہر جگہ پر عقل مند ہیں, یا بعض اوقات بعض خطوں کو اور بعض قوموں کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے عقل مند ہیں. تو آپ کیسے ایکسپلین؟ تو آپ نے پوری جو ہے نا کتاب لکھنے والا سوال پورا ٹاپک ہے, یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ ٹریول سے کیسے سیکھا جائے. بیوٹیفل کوسچن. کئی سفر بہت کرتے ہیں لیکن وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. بعض لوگ سفر سے بھی نہیں سیکھتے. بالکل ایسا ہی ہے. میں پہلے اپنی وہ والی بات پوری کر لوں, پھر اس پہ آتے ہیں. کہ میں وہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ کوئی بندہ کی جگہ رکا ہوا ہے تو وہ اس کو کیسے مینٹین کرے. میں نے ایک کاروباری شخص سے ایک جملہ سیکھا, وہ کہتا ہے 40 سال تک پیسے کماؤ اور 40 سال بعد اس کو سنبھال دو. اچھا, مجھے بڑا وہ عجیب سا جملہ تھا. اچھا, میری ایک پرسنل عادت ہے, جیسے آپ نے مجھ سے ایک میرا سوال کیا نا, پرسنل عادت, میں جب کوئی ایسی بات سنتا ہوں نا جو میرے لیے نئی ہوتی ہے تو میں اس کو ایلوبریٹ ضرور کرواتا ہوں. اس سے آگے نہیں بڑھ جائے, چھوڑو نا, سمجھ نہیں آئے تو کیا ہوا, رکیں, یہ کوئی نئی بات, گہری بات کہہ رہا ہے, کوئی تجربے کی بات, اس سے تھوڑا اور بات کریں کہ اس کا مطلب کیا, واٹ از دا میننگ. تو بات یہ سمجھ آئی کہ 40-45 کے بعد اگر آپ نے کہیں لاس کیا نا, اب آپ کے پاس دوبارہ موقع نہیں ہے اس کو ریگین کرنے کا. انسان زندگی میں جو اپنی زندگی بھر کی کمائی بناتا ہے نا, وہ 40-45 تک کے بعد اب اس کو سنبھال لے. اب کوئی ایسا چوکا چھکا مارنے نہ جائے کہ اس کو ڈبل کروں, اور اس کو ڈبل کرنے میں زیرو ہوا نا تو اب لائف میں اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, صحت میں اور آپ کے پاس, کہ آپ پھر سے زیرو سے ریگین کر لیں. اور ایسے میں نے اس کی بات کے بعد کئی لوگ دیکھے, اور اب میں الحمدللہ کئی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, بھائی جہاں یہ جوانی میں ہے نا کچھ چھلانگے لوگ لگا رہے ہوتے, ان کے بعد پھر بھی لگتا ہے تھوڑا چانس, زندگی کا تو کچھ نہیں پتا, مگر ایک سسٹین عمر کے بعد جو ہے نا, اب آپ نے نہ باڈی کے ساتھ رسک لینا چاہیے نہ فائنینس کے ساتھ رسک لینا چاہیے. اللہ نے جتنا دے دیا ہے نا, اب اس کو ڈبل کرنے کے چکر میں مت جاؤ. اب جتنا دیا اس کو سنبھالو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلو. بالکل اسی طرح باڈی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے مجھے کہا 40 تک آپ نے جو کھانا پینا نا کھا لیں,
40 کے بعد اس باڈی پر زیادہ زور نہ ڈالیں, باڈی کے ساتھ مستی نہ کریں. میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ بڑی کمال کی اس نے بات بتائی. کہتے ہیں وائس لوگوں کی وائس بات, بڑے پروفیسر ہے وہ. کہتے ہیں 40 تک جو ہے نا, 40 تک آپ جب پہنچتے ہیں, آپ ہر چیز کے محور ہوتے ہیں, اپنی فیملی کا پلر آپ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کی جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کا آپ ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں اگر آپ گرتے ہیں نا تو آپ کی بہت ساری جس لوگوں کی ہوپ ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. 50 55 60 کے بعد تو لوگ آپ کو سنبھالتے ہیں. 40 تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کئی لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہاں اپنی باڈی کے ساتھ کوئی مذاق نہ کریں. دوسرا اس نے بڑی کمال کی بات کی, جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا اشفاق بھائی, اس وقت یہ دل لگا تھا, اس وقت یہ گردے لگے تھے. باڈی میں جتنے پارٹ ہیں نا پیدا ہوتے وقت اللہ نے دے دیے تھے, صحیح, یہ اس وقت سے چل رہے ہیں. یہ 40-50 سال پرانی مشین ہو گئی ہے جس کی 40 سال عمر ہو گئی ہے. اب اس کو اور کتنا برڈن ڈالنا ہے, یہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے. ہماری گاڑی کے پارٹ 5-10 سال میں خراب ہو جاتے ہیں, چینج کرنی پڑتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں کسی کی 40 سال عمر ہو گئی ہے, 50 عمر ہو گئی, اب یہ سوچ رہے 40 سال سے دل دھڑک ہی رہا ہے, گردے کام کر رہے ہیں, مینٹیننس پر ہے, باڈی کی تمام چیزیں تو کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے. اب اتنی پرانا پارٹ ہے یہ, اب کتنا لوڈ ڈالو گے اس پہ. اب کھانے پینے میں احتیاط کریں, زیادہ باڈی پہ برڈن نہ دیں, زیادہ ٹینس نہ لیں. یہ جو بندہ کولیپس ہوتا ہے نا اچانک, ہم نے دیکھا یار کچھ بھی نہیں تھا بندہ چلا گیا. اللہ اللہ, یہ وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس پارٹ پر 18 سال والا بوجھ ڈال رہے ہیں, یعنی 40 سال کے بعد بھی وہی کھانے کھا رہے ہیں جو 18 سال کے. اور نہیں کہ ہمارا ایک جملہ مشہور ہے لکڑ ہضم پتھر ہضم, وہ جوانی میں چلتا ہے. 40-45 کے بعد باڈی کے ساتھ مذاق نہ کرے, پھر بیماریاں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے وائس لوگوں سے, جو آپ کو واقعی سیکھنے کو ملتی ہیں اور اچھا لگتا ہے. اور یوں لگ رہا ہے آپ افطار کے حوالے سے بھی ٹریننگ دے رہے ہیں اور سحری کے لیے بھی دے رہے ہیں کہ ابھی کھانے کے دسترخوان پہ آج تو پہلا دن ہے نا, آج تو چلے گا نا, چلے گا. آج سے ہی اگر ہم اچھی روٹین بنا لیں نا, ہم ہائیجینک کھائیں, ہم اچھا کھانا کھائیں, ہم ہیلدی کھانا کھائیں, تو ہم پورا مہینہ گزار سکیں گے. دیکھیں رمضان کی پلاننگ بھی عقل مند لوگ کر رہے ہوں گے کہ مجھے رمضان میں بیمار نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر مجھے سن رہے ہوں گے, ان کو پتا ہے 8-10 رمضان کے بعد ان کے پاس لائنیں لگ جاتی ہیں پیٹ کے مریضوں کی, کیونکہ اتنا کھایا ہوتا ہے کہ پیٹ بھی جواب دے جاتا ہے. گلے کے مریض آپ کو 3-4 رمضان سے ملنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی تو موسم بھی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, نہ گرم نہیں ہوا ہے. لیکن کیا کریں گے, گرم سموسا اور ٹھنڈا شربت دونوں ایک ساتھ اٹیک کریں گے نا, تو اب دونوں گلے میں جائیں گے تو لڑائی کریں گے نا بھائی. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, ہلکا ہاتھ رکھیں اگر پورا رمضان عبادت کرنی ہے تو. ہم آتے میرا خیال ہے سلو کیسے ہو پھر, نہیں دیکھیں نا آپ ٹھنڈا, اب کیا یہ خود سوچ لیں, رمضان سے پہلے ٹھنڈا پانی پی رہے تھے, رمضان سے پہلے کیا روز سموسے کھا رہے تھے, سمپل از دیٹ. شربت بھی کام, لائف نارمل کیوں نہیں رکھتے ہم رمضان میں آ کے اپنی لائف کو ایب نارمل کر دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے کی عادت ڈال دو, تو جو رمضان کے پہلے روزے کی روٹین تھی وہ رمضان میں بھی ایزی ریکور ہو جائے گی. تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کوئی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں. یعنی رمضان آتے ہی کیوں ہماری ڈشز بڑھانے کا ہمیں شوق بڑھ جاتا ہے, پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو مور آپ جتنا کم کھائیں گے, جتنا آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں گے, زیادہ عبادت کر سکیں گے. ماشاءاللہ. اسد بھائی والے سوال پر آتے میرا خیال تھوڑا موضوع اور آگے چلائیں, کالز بھی ہوں گی, ورنہ میری باتیں تو پھر آپ اسد بھائی کے سوال کا جواب. چلے, اسد بھائی کا سوال از ویری انٹرسٹنگ, اور یقیناً سفر بہت کچھ سکھاتا ہے. مگر آپ نے بہت خوبصورت جملہ ساتھ کا, کچھ لوگوں کو کیوں نہیں سکھاتا. اصل میں اس پہ میں نے غور کیا نا, کچھ لوگ جو لاک ہو جاتے ہیں نا, ایکچولی ان کو لاک رہنے کی عادت ہوتی ہے. وہ یو کے میں جا کر بھی پنجابیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اگر وہ پنجاب کے ہیں, ٹھیک ہے نا جناب, اور وہ گجرانوالہ کے ہیں تو کوئی گجرانوالہ والا ہی ڈھونڈیں گے, تو اگر وہ کراچی کا ہے تو وہ کراچی والا ہی ڈھونڈے گا. وہاں جا کے اس کو کھانے بھی اپنی پسند کے کھانے ہیں, تو آپ کو تو پھر وہی انوائرمنٹ ملا نا, آپ کو چینج کیا ملا جس سے آپ نے سیکھنا ہے. تو فرسٹ آف آل شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو منگل ہونے کا عادی بنائیے, کہ آپ وہاں کی سوسائٹی کے اندر گھس جائیں, آپ وہاں کے لوگوں سے ملیں. افریقہ گئے تو افریقنس کے ساتھ بیٹھے نا, تب آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملے گی, تب آپ کو نئی زبان سیکھنے کو ملے گی, تب آپ کو نیا کلچر دیکھنے کو ملے گا. جتنی چیزیں دیکھیں, برین کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت تحقیق ہے, یوز اٹ اور لوز اٹ. اللہ پاک نے اس دماغ میں جو ہمیں صلاحیت دی نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اس دماغ کو ایک نارمل آدمی 5 سے 10% یوز کرتا ہے, اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں نا, جتنا بھی ہماری نالج ہے, جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں, 5 سے 10% یوز کرتا ہے, 90% تو برین کو کھولتا ہی نہیں ہے. اب اس کو غور سے, اب اس کو شرعی پروسپیکٹس سے دیکھیں. سید اعلیٰ حضرت کی بات کریں, امام اعظم کی بات کریں, ہم کہتے ہیں 1000 کتابیں لکھ لی, اتنی کتابیں حفظ تھی, تو ان کے پاس بھی تو یہی برین تھا.
اٹ مینز انہوں نے وہ برینز کے ان سیلز کو اوپن کیا, انہوں نے یوز کیا تو برین کھلتا چلا گیا. اللہ پاک نے اس میں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, مشرف المخلوقات ہیں. تو پرابلم یہ کہ ہم اپنے آپ کو جب لاک رکھتے ہیں نا سفر کے اندر بھی, کہ ہم اپنی کسی, اچھا ہم کہتے ہیں یار میں اپنے ساتھی کے بغیر سفر نہیں کروں گا, یہ میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آپ جتنا تنہا سفر کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے. اچھا, آپ کو سفر میں بھی کسی سے بات, آپ تو بات ہی نہیں کرتے نا, ہم 2 ہی بندے لگے ہوئے ہوتے ہیں, 8 گھنٹے کی فلائٹ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں. اگر آپ 8 گھنٹے اکیلے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو 2-4 لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا, آپ کو ان کی بات سننے کو موقع ملے گا, کوئی سوال کرنے کو موقع ملے گا. مجھے بہت پہلے یاد ہے ہمارے یہ بدری قافلہ مجلس والے نا, یہ قافلہ کورس کرواتے, تو انہوں نے انفرادی کوشش کا ایک بڑا کمال کا طریقہ بتایا تھا. وہ کہتے بس میں جاؤ, کسی ان نون آدمی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, حالانکہ قافلے والے اور بھی ہوتے تھے. اب اسے سٹارٹ لینا, سلام کریں ان کو, وعلیکم السلام, دیکھیں جواب نہیں دے رہا, ٹائم کیا ہوا ہے, ٹائم پوچھیں. اب آہستہ آہستہ آپ کی بات چیت شروع ہو جائے گی. جب بات چیت شروع ہوگی تو آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے, تعارف لیں گے, اترتے اترتے وہ ان کو بھی قافلے کا مسافر بعض اوقات بنا لیتے تھے. سبحان اللہ. تو بات کی تو اب بندہ آپ کو قریب آیا نا, ہم نے بات ہی نہیں کی, اس بس میں کتنے لوگ تھے یہ بھی نہیں پتا. صحیح. تو جتنا آپ اپنے اندر ایڈجسٹیبلٹی لائیں, 100% ایڈجسٹیبلٹی لائیں, اور یہ شوق لائیں کہ میں اور کلچر کے لوگوں سے ملوں. پنجاب جا کر بھی کراچی والے ہی رہ کر واپس آتے ہیں. پنجاب گئے تو پنجاب کا کوئی تو ٹیسٹ لے کر آئے نا, سندھ گئے تو کوئی سندھ کی دھرتی کی کوئی آپ وہاں یہی کہتے رہتے ہیں یار کراچی والی چائے نہیں ملتی ادھر. اب کراچی والی چائے پینی ہے, لاہور میں جا کے حلیم ڈھونڈنی ہے, کھچڑا ڈھونڈنا ہے, تو یہ نہیں ہوگا نا بھائی. پائے والی جگہ پر پائے کھا لو, کوئی بات نہیں, تھوڑے کھانا صحت خراب نہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ سوسائٹی میں منگل ہوں گے, آپ بہت کچھ سیکھ کر واپس آئیں گے. ماشاءاللہ. مفتی شفیق اتاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. ناظرین اکرام, آپ کی روزوں کے حوالے سے, سحری, افطار اور دیگر زندگی کے معاملات میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی یہ پلیٹ فارم, یہ ہمارا پروگرام حاضر ہے. آپ کالز کر سکتے ہیں, ہمارے کال سینٹر حاضر ہیں. مفتی صاحب سے, مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے, اور ہمارے مبلغین سے آپ بات کرنا چاہیں تو نمبرز آپ کے سامنے ہیں. کال کیجئے. سحری کے ٹائم کا دھیان رکھیے, کئی شہروں میں اب اختتام سحر ہے, تو دھیان رکھیے پہلی سحری اچھے انداز میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھائیے, اور وقت کا دھیان رکھیے, بلکہ احتیاطی ٹائم کے ساتھ سحری جو ہے وہ مکمل فرمائیے. کچھ کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف سوال بڑھائیں گے. نور سحر پروگرام کی کیا بات ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو. حضور اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اب ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے یا سحری کے ساتھ ہے, رہنمائی فرما دیجیے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سالانہ سوال. سالانہ اور سیزن والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان سے سحری کا ان معنوں میں تو کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے, اور اذان ہوتی اس وقت ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جائے, اور پھر اذان دی جائے گی جب فجر کا وقت شروع ہوگا. اب اگر کسی نے سحری کے وقت میں اذان دی تو ظاہر ہے پھر اذان نہیں ہوگی, اور اگر اذان فجر کے وقت میں دیے اور یہ سحری کر رہا ہے تو پھر اس کی سحری نہیں ہوگی, یعنی روزہ درست نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے کبھی بھی کسی طرح کی بھی غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے, اور باقاعدہ اپنے پاس جو ایک ٹائم ٹیبل ہے, ایک نقشہ جات ہے دفسمی سے الحمدللہ جو جاری باقاعدہ ہوتے ہیں اس میں, تو ان کو بھی رکھ کر اور اپنی گھڑی کو بھی درست کر لینا چاہیے. بعض اوقات اپنی گھڑی بھی 2-3 منٹ آگے پیچھے اس حوالے سے, اب اگر تو احتیاطی ہے تو مفتی صاحب آٹو ٹائم آ چکے ہیں, موبائل آپ کو نہیں کہتا آپ سیٹ کریں, جی آٹو جو ہے وہ انٹرنیٹ خود ٹائم سیٹ کر لیتا ہے. جی ہاں, اور پیریڈ ٹائم ہماری اپلیکیشن بہترین اپلیکیشن ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر وہ آپ کو خود ہی آٹو آپ کی لوکیشن کے حساب سے ٹائم بتا دے گا. جی ہاں صحیح ہے. تو اس حوالے سے ضرور احتیاط کرنی چاہیے. اب تو یہ بہت پہلے شروع سے یہ اذان کا معاملہ اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان میں بھی, اب جیسے ہمارے پریئر ٹائم کی جو بات کی اپلیکیشن, اس میں آپ اور جو نقشہ ہے اس کے اندر بھی 1-1.5 منٹ کا فرق آپ کو نظر آئے گا. یعنی آپ اپلیکیشن سے ٹائم دیکھیں گے اور جو نقشہ باقاعدہ ہمارا چھپا ہوا ہے, تو جو چھپا ہوا ہے وہ بالکل احتیاط والا پہلو اس میں. تو جتنے بھی ہمارے مؤذنین سن رہے ہیں, جنہوں نے مساجد کے اندر باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں کے بھی روزے بند کروانے, کیونکہ اپلیکیشن آپ نے اپنی لوکیشن پر سیٹ کی تو وہ آپ کی لوکیشن کا ٹائم بتا رہی ہے آپ کو. اچھا, اب وہ پورے اس ایریا کے اعتبار سے تو وہ جو احتیاطی ٹائم ہے وہ کیلنڈر والا ٹائم, اچھا, یعنی اس میں آپ سحر میں اور افطار کے اندر باقاعدہ اسی کو فالو کر کے, جنہوں نے دوسروں کو بھی اعلان کر کے لوگ روزہ بند بھی کروانا ہے اور روزہ کھلوانا بھی ہے,
تو اس میں احتیاطی ٹائم ہے، اس کا خیال کریں۔ عبدالحبیب بھائی، روزہ بچانا یہ بھی ایک عقل مندی ہے نا. بالکل آپ ایسا ہی ہے، پورا دن جو ہے بھوکا رہے لیکن آپ نے ایک آدھ منٹ میں روزہ خراب کر دیا. ایسا ہی ہے. ایسے مسائل نہ جاننا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ پورا دن، وہی اپنی بات ہے کہ بعض لوگ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وضو نہیں سیکھا ہوتا ہے، نماز کے مسائل نہیں سیکھ رہے ہوتے، روزہ بچپن سے رکھ رہے ہیں مگر روزے کی یہ مین چیزیں معلوم نہیں ہوتی. تو یہ مسائل سیکھنا بھی عقل مندی ہے. اور اپنی جس طرح دولت کو بچانے کے لیے لوگ فکر کرتے ہیں، جس طرح مال کو بچانے کے لیے فکر کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک مسٹیک سے، اب تو یہ آن لائن کا زمانہ ہے تو چیزیں زیادہ جلدی سمجھ آ جائیں گی، کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے اور غلطی سے ایک ڈیجٹ آگے پیچھے کر کے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی بے وقوفی کی، ایک بار پڑھ ہی لیتا دوبارہ چیک کر لیتا، پیسے کہیں اور چلے گئے. تو اسی طرح آپ سوچیں کہ آپ کی چھوٹی سی بے وقوفی سے یا چھوٹی سی آپ کی غفلت سے پورا روزہ چلا گیا یا آپ کی عبادت خراب ہو گئی، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ابھی ہم سفر پر بات کر رہے تھے تو حضرت تازہ افریقہ کا سفر کر کے آئے ہیں اور کئی ملکوں کا سفر کر کے آئے ہیں مفتی صاحب. میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا مفتی صاحب ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ مجھ سے تو یہ سوال بہت ہوتا ہے اور میرا چونکہ اب سفر بہت زیادہ رہتا ہے تو ذرا نیا ایک ایکسپیرینس، نئے مفتی صاحب کا شاید افریقہ کا یہ پہلا سفر تھا اور بڑا یونیک یوں سفر تھا کہ مطلب یہ سمجھے کہ وہاں پر لوگوں کی شرعی تربیت کرنے تشریف لے گئے تھے. مفتی صاحب کچھ بتائیں کہاں گئے اور کچھ احوال ہو ہمارے سامنے. کچھ ملکوں کے نام سنے تھے، وہ بھی حاجی صاحب سے سنے تھے کہ وہ جہاز جو ہے نا وہ ہمارا تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، تو ان کی ویڈیوز ہی دیکھی ہوئی تھی ان ممالک کے اعتبار سے. تو یوگنڈا، تنزانیہ اور کینیا ممباسا، نیروبی. تو یہ 12 دن کا اور بلکہ بہت ہی 4-5 دن کے اندر ہی یہ حاجی صاحب کا پیغام بھی آیا تھا. بہت شارٹ نوٹس میں مفتی صاحب نے ہمارے عرضی کو قبول کیا. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ بیرون ملک سے مجھے افریقہ سے رابطہ کیا گیا کہ ہمیں کوئی مفتی صاحب چاہیے، رمضان سے پہلے ہم کچھ زکوٰۃ کورسز اور تربیت کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت اسلامی میں جہاں مبلغین سفر کرتے ہیں اور مفتیان کرام بھی ماشاءاللہ، اور شارٹ نوٹس پر حضرت کی بہت ساری مصروفیات تھیں، فوراً انہوں نے اوکے کیا، اللہ کی رحمت سے ویزا بھی جلدی ارینج ہو گئے اور تشریف لے گئے. 12 دن میں 3 ممالک. اب آپ غور کریں کتنا فاسٹ ٹریول ہوگا. کیسا رہا مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، ظاہر ہے سب جگہ پہ اپنے اسلامی بھائی اور بالخصوص چونکہ اہتمام تھے اور زکوٰۃ کورس، یعنی 12 دنوں میں ہم نے تقریباً 9 زکوٰۃ کورسز کیے 12 دنوں، یعنی مختلف ممالک کے اندر، الگ الگ محفلوں میں، جی ہاں، نشستوں میں. اور اس کے علاوہ جو بیانات تھے دیگر عام تھے وہ بھی سلسلے بھی ساتھ جو ہے وہ چلتے. کیسا لگا افریقہ کانٹیننٹ، نیا بر اعظم؟ بہت ایک بالکل الگ دنیا تجربہ، اور بالکل میرا تو فرسٹ ٹائم تھا، تو اس حوالے سے آج زیادہ ساری دنیا سے الگ ہے. افریقہ جو ہے نا، آپ تو ساتھ چلے ہم گئے تو ساری دنیا سے الگ ہی خطہ ہے وہ. آسمان ہی الگ ہے آپ کہتے ہیں؟ ہاں، افریقہ کا آسمان الگ ہے کہا جاتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب. خاص طور پہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، آپ نے ایشین سے تو ملاقات کی ہوگی مگر جب افریقن طلباء کو دیکھا، افریقن اسلامی بھائیوں کو دیکھا جس کو ہم بلالی کہتے ہیں، وہ ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا؟ میں تو سمجھ لیں جب بھی اس طرح کی دوسری ملکوں کے، دوسری قوموں کے لوگوں کو دعوت اسلامی کا کام کرتے اور ہمارے حلیے میں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے. کمال محبت ماشاءاللہ. جس میں ان مدارس میں میرا جانا ہوا باقاعدہ، تو ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹ بالکل وہاں کے مقامی اور شروع سے ہی کہیں کہ ایک قاعدے سے لے کر وہ اسی طریقے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہی مدرسۃ المدینہ میں اور جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے فارغ التحصیل ہو چکے، فارغ التحصیل بھی ہوئے باقاعدہ، فارغ التحصیل اور وہیں کے ٹیچر، وہیں کے استاد وہ. تو یہ بڑا ایک مطلب مزہ بھی آتا ہے، ایک لطف بھی آیا کہ الحمدللہ یہاں تک یہ پیغام پہنچا ہوا ہے اور اس انداز سے باقاعدہ پراپر مدارس چل رہے ہیں. پچھلے دنوں ابھی ایک بلدیہ ٹاؤن میں ایک محفل میں شرکت کا موقع ملا، تو میں نے نعت شریف پڑھی. وہاں پر ان اسلامی بھائی کے پاس وہ کہیں ہوتے ہیں غالباً تنزانیہ میں، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی. تو چند بلالی اسلامی میں بھی آئے ہوئے تھے مہروز بھائی، ماشاءاللہ 5-7. وہ وہاں کے بتائے طلباء کرام ہیں، درس انتظامی کر رہے ہیں. اب جو کلام میں شروع کروں وہ ساتھ مل کے پڑھیں. اردو والا. میں کہوں یار ان کا تعارف کرایا تھا، باہر سے آئے ہیں، پڑھ سب رہے، سچی بات سکھاتے ہی ہیں، سب سے والا. اب کلام بھی میرے کچھ وہ سملر تھے اعلیٰ حضرت والے. اور پھر بتایا کہ ہماری جامعات میں اتنا یہ پڑھتے ہیں کہ اردو کلام تقریباً ان لوگوں کو یاد ہو گئے. اور یہ بلالی ان کے حافظے بھی اچھے ہوتے ہیں، دیکھا ہے میں نے. اپنے سارے یہ نعرے لگاتے ہیں ماشاءاللہ، نعرے ہر صحابی نبی اردو میں، اور ماشاءاللہ آخری نبی دعوت اور اس اسلامی طرح کی باہر ہے. کیا بات ہے، کیا ماشاءاللہ. چلے کچھ کال مزید لیتے ہیں. میرا نام مہران خان اتاری ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوتھ برش
روزے کی حالت میں بالکل نہ کریں. اسی طرح منجن وغیرہ یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ استعمال نہ کریں. اس کے لیے مسواک ہی استعمال کریں, اور مسواک بھی ایسی ہو کہ جس کے ریشے وغیرہ تنکے زیادہ نہ چھوٹتے ہوں. کوشش کریں اس کا بھی برش وغیرہ جو بنانا ہے وہ پہلے سے بنا لیں. باقی مسواک کرنا بالکل جائز ہے اور کرنی بھی چاہیے, چاہے ظہر کے بعد ہوں یا پہلے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے باریک سے ذرات ہیں, اس کا ایک ٹیسٹ ہے, ذائقہ ہے, اس کو حلق تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, یعنی وہ بہت جلد یہ حلق تک پہنچ جائیں گے اور اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے. احتیاط اچھی ہے. بالکل احتیاط لازمی احتیاط ہے. ٹھیک ہے, ایک کال اور دے.